کالا سندور۔ اتنے کم الفاظ میں بھی اگر یہ کہانی انجام سفر طے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شاید اس سے آگے کچھ کہنا بھی مناسب نہیں رہے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کم لفظوں کی کہانی بھی کتنی دلچسپ ہوگی۔ اس کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے تھوڑا ذہن کو تصور کی دنیا میں لے جانا ہی ہوگا۔ میرا ذہن بھی اس کہانی میں زیادہ سے زیادہ جوڑنے کے لیے وہ تمام الفاظ ڈھونڈنے نکل ہی پڑا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی سہاگن کی زندگی سے وابستہ ہے جس کا شوہر ایک فوجی تھا اور اب وہ اپنے وطن کے لیے شہید ہو چکا ہے۔ اس شہید جوان کا جنازہ بھی اس کے گاؤں پہنچ چکا ہے۔ شہید جوان کے ساتھ سلامی دینے باقی کے اور فوجی جوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ سارا گاؤں صدمہ سے اس کے گھر کی طرف ٹوٹ پڑا ہے، جہاں اس کی بیوی اپنے رشتہ داروں کے درمیان رونے پیٹنے میں دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر بے ہوش ہو رہی ہے۔ اچانک اس نے رونا بھی بند کر دیا، شاید وہ اپنی دوسری دنیا میں جا چکی ہے۔ وہ دماغی توازن کھو بیٹھی ہے، اس کے آنسو پتھر بن چکے ہیں، زبان پر خاموشی کا تالا لگ چکا ہے۔ جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں غور کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رہی، مختصر یہ کہ وہ پتھر کی مورت بن چکی ہے۔ جنازہ گھر سے چلا گیا، محلے کے تمام لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ گھر کے تمام لوگ صدمہ سے نڈھال ہو اس کے نزدیک سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہ تنہائی اس طرح پھٹی پھٹی نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دو دنوں تک اس نے کچھ بھی کھایا نہیں تھا۔ گھر کے لوگ اسے کھلانے کی کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو ڈاکٹر نے بھی پاگل قرار کر دیا۔ اسے کافی دنوں تک علاج میں رکھا گیا۔ اسی دوران اس کی گود میں ایک پھول سی بچی بھی آ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت میں تبدیلی آتی گئی۔ گھر کی عورتوں نے جب اسے سندور کی ڈبیا، شیشے کی چوڑیاں، اس کی ناک کے کیل اور سرخ ساڑیاں استعمال کرنے کو منع کیا تو وہ خود کو سنبھال نہیں سکی اور اپنی ان تمام چیزوں کو کافی دیر تک سینے سے لگائے روٹی سے سکتی رہی۔ پھر اچانک اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر کچھ ہی دیر بعد وہ باہر نکلی تو گھر کے لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کی ساڑی تھی اور مانگ میں کالا سندور تھا، سیاہ ریشمی چوڑیاں اور ناک میں ایک کیل بھی تھی۔ لوگوں کی حیرت کو یہ کہہ کر اس نے دور کیا، سرخ رنگ میرے لیے حرام ہو چکا ہے تو کیا بدنصیبی کا یہ کالا داغ بھی میرا نہیں؟ کالا سندور تو میری طاقت بن چکا ہے۔ میں بھی اپنے شوہر کی طرح فوج میں کام کروں گی، اپنی بچی کو بھی اپنے وطن پر قربان ہونا سکھاؤں گی۔ گمنام مرنے سے تو بہتر ہے کہ زندگی شہیدوں کے نام میں شامل ہو جائے۔ میرے شوہر اپنا نام چھوڑ گئے ہیں، اپنی نشانیاں میرے حوالے کر گئے ہیں، مستقبل میں بھی ان کا ہی نام میرے گھر کے چراغ سے روشن ہوگا۔ میری ایک بچی ہے، جیسے بیٹا اور بیٹی بن کر اپنی وراثت کو قائم رکھنا ہے۔ 1 سے 21 اور 21 سے لاکھوں کی تعداد جس میں ہر نام فوجی کہلائے گا۔ طوفان کی زد میں آ کے بھی حوصلہ نہ ہاری، دیکھو بھنور سے کشتی ہنس کے نکل رہی ہے۔